مسجد نبی میں داخل ہوں تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ والصلاۃ پاکستان میں آ کے عمرہ کیا، عمرے کے بعد اپنی بیوی سے ملا، اللہ عمرے کے بعد اپنی بیوی سے ملا تو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نہ ملے؟ بالکل جائز ہے۔ یاد رکھیں یہ تو کہتے ہیں یہ وہاں بھی عمرہ کیا میں نے، اس طرح پھروایا، بالکل صاف ہو گیا سر، اب دوبارہ عمرہ کے بال نہ بھی ہوں گا۔ اصول یہ ہے کہ عمرے کرنے میں 2-4 دن کا وقفہ کرو تاکہ بال کو شدید کریں، لیکن اگر کوئی روزانہ بھی کرے تو اس طرح اس کو پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ۔ ریاض الجنہ میں اور اوقات مکروہ بھی نہ ہوں تو پہلے 2 رکعت تحیت المسجد ادا کریں، کیونکہ اللہ کا حق مقدم ہے۔ لاہور سے ہم احرام باندھ کے عمرے کا آئے ہیں، اور اگر بیوی کو 3 دن سے حیض ہے، جب تک وہ پاک نہ ہو وہ احرام میں ہے، اپنے مسجد میں بیٹھی رہے، جب اس کے پاک پڑھنے کے بعد کپڑے بدلے جا کے اور درود شریف پڑھتے ہوئے جب تک حیض باب پورا السلام نہ کی ہو طرف اس کے سے دن اب پورے جائیں نہ ہو، حضور اس پاک وقت کے تک خواجہ پورا نہیں شریف کر کے سکتے۔ سامنے، لیکن اتنی ادب سے چلیں۔ ہم کل مدینہ منورہ جا رہے ہیں، ایک تو درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں، جب چلو تو اور خاشعاً دوسرا جب سرکار دو عالم کے خواجہ شریف میں سامنے کھڑے ہوئے تو پھر وہی سلام پڑھتے ہیں، الصلاۃ بڑی ادب سے والسلام چلو، علیک ایسے یا چلو گویا کہ تم حضور کو دیکھ رہے ہو۔ الصلاۃ والسلام اور یہ بھی علیک انہوں نے یا لکھا ہے حبیب کہ پاؤں اللہ، آرام کیونکہ سے اللہ کے رکھیں، پیغمبر پاؤں زندہ کے ہے، دھپ دھپ ان کو کی خطاب آواز کیا۔ پیدا نہ ہو، کیونکہ دور سے ایسی ضرور جگہ ہے کہ جہاں آواز اونچی ہو جائے تو آدمی کے اعمال جو ہے وہ حق ہو جائے۔ درود شریف طواف اگر نہ کروں، صرف حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے جاؤں یہ ناجائز ہے۔ شریف میں سامنے حجر اسود کا بوسہ لینا سنت ہے طواف کرتے اور ہوئے، اوپر حضور بغیر طواف کے جا کے بوسہ نہیں لینا۔ حضور پاک نے بھی عرض صحابہ، ہمیشہ یاد رکھو کہ ہمارے لیے دلیل کیا ہے؟ وہاں سے صحابہ مبارک نظر نہیں آ سکتا سرکار دو جہاں، کسی بھی صحابہ، شکل میں۔ اس کے بعد تابعین، یہ تو وہ تبع جگہ تابعین، ہے، ان کا قول فعل یہ تقریر جو ہے سب حدیث کے زمانے میں تو کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا، کسی تابعی نے ایسا نہیں حضور کی کیا۔ وفات کے 4 تو جب تک یہ چیزیں میرے آقا سے، صحابہ سے، اجماع سے کیا ثابت نہ ہوں تو وہ پھر بدعت اور ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نور الدین تم یہاں مدد سے سو رہے ہو، میرے دشمن مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ہم نے جب پہلا طواف شروع کیا تھا عمرے کے لیے، جگہ کا پتہ نہیں تھا، ہم نے باب فہد سے شروع کیا، وہیں پہ ختم کیا، وہ آپ کا عمرہ ہوا ہی نہیں۔ تو نور دوبارہ عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں۔ باب فہد سے بھی شروع کرتا ہے اللہ کے بندے، انہوں نے تمام اہل مدینہ کہاں حجر اسود، کہاں باب فہد، لیکن ایسا پتہ نہیں تھا، پوچھ لیتے تو پتہ لگ جاتا۔ جو تھا داخلے کا دعوت کے لیے، جب تمہیں غرض ہی نہیں عمرے کی، اگر غرض ہوتی تو پوچھ کے نہ آتے۔ لوگ داخل ہوتے رہے، جب سب ختم ہو گئے کوئی عمرے کے لیے آئے ہیں، ہمارا 21 دن کا پیکج ہے، 6 دن مکہ میں، 9 دن مدینہ پاک میں، 6 دن مکہ میں، نہیں قصر پڑیں گے نماز جب تک ایک جگہ 15 دن کا قیام مستقل نہ ہو، نماز قصر ہو۔ وہ بڑے بزرگ ہیں اور بڑے عابد زاہد ہیں، وہ تو 24 گھنٹے بس میں نے حج پہ تھا، اپنی میں نے اسرا نہیں پھروایا تھا، 5-7 گھر کر بولتے ہیں، کوئی دم نماز نہیں۔ پڑھ کے پھر اپنے کوٹھے میں چلے جاتے ہیں، اور میں نہیں انہی کو بلا حیدر علی عورت مدینہ پاک سے، ان کو جب بلایا انہوں نے کبھی ہم کیوں اس کی واپسی جدے سے ہے اور کوکے میں ٹھہر جیسے پھر عمرے کی نیت نہ کرے، کیونکہ اگر نیت کر دی تو عمرہ کرنے تک اس کو رہنا پڑے گا۔ کہ وہ رات کو اپنے حجرے سے انہوں نے اگر عورت عمرے کی نیت سے گھر سے نکلے، راستے میں حیض آ جائے، بالکل نیت کر لے، یہاں ہوٹل میں بیٹھی رہے، جب اچھی طرح اس کے دن گزر جائیں، پاک صاف ہو جائے، غسل کر کے پھر عمرہ کرے۔ مبارک جو ہے وہ یہاں سے جوتیاں اٹھا لیتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ تھے وہ عیسائی، جس کی جوتی چوری ہو جائے وہ لوگ چوری نہ کریں، ورنہ تو دونوں چور ہو گئے، فائدہ کیا ہوا؟ حضور کا جسد محفوظ کم سے کم ہے، ایک کو چور رہنے دو، 2 تو نہ بنو۔ اب جب وہ سامنے آئے، نماز جنازہ کا اعلان عربی میں ہوتا ہے، اردو میں نہیں ہوتا، پھر بنگالی کہیں گے بنگالی میں کیوں نہیں ہوتا، پٹھان کہیں گے پشتوں میں کیوں نہیں ہوتا، تو پھر سارا دن اعلان ہی ہوتا ہے، جنازہ دوسرے دن پڑھیں گے۔ جلدادوں کے 2 کوڑے بھی برداشت نہ کر سکے،
ساری حقیقت داڑھی میں ہاتھ مارنے سے بعد چھوٹی سے ایک گرا لگی تھی، کھینچا بال ٹوٹ گیا، کچھ نہیں ہوتا، کوئی دم شم نہیں۔ 4-5 میٹر باقی رہے گی، باقی ساری سنت کو مکمل کرو۔ عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ ہاں جی پڑھ سکتی ہے۔ ایک تاریخی حیض میں عورت حرم میں نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے۔ سرنگ سے گزرنے کے عمرہ ختم کیا، عصر مغرب کے درمیان 2 رکعت میں پڑھی، کوئی کفر تو نہیں ہو گیا، ہو گئی، لیکن افضل یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو۔ تو بالکل اسی طرح سے اگر کسی محرم کو عادت ہے اور دان سے بال کاٹتا رہتا ہے، کوشش کرے نہ کاٹے ورنہ کوئی دم شم ہو جائے۔ پھر نور الدین نے حکم دیا حالت احرام میں اگر دونوں نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لی ہے، ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں۔ تانبا اور یا پیتل اور کئی چیزیں پگھلا کے میرے بعض بیگ میں خوشبو رکھی تھی، بیگ سے کوئی چیز نکالی، میرے ہاتھ پہ لگ گئی، میں نے ہاتھ دھو لیا، کوئی دم شم نہیں۔ صرف وہی مقصود ہے مبارک ہے جس کے اپنے اسی میں زمزم کے پانی سے ہم چائے بنائیں، کھانا بنائیں، جو بھی بناؤ بنا سکتے ہو، لیکن افضل یہی ہے کہ جب دوسرا پانی موجود ہے تو کیوں اس کو بلا وجہ دوسرے کاموں میں لگاؤ۔ اللہ کے دربار کے لیے ہوتا ہے۔ اقامت کے دوران حی علی الصلاۃ، حی اب کھڑے ہو جائیں، یا قد قامت الصلاۃ، ایک ہی بات ہے۔ اور اتنا قریب بھی کھڑے نہ، اور آواز جو ہے وہ اتنی بہت سارے لوگ حرم سے باہر سڑکوں پر یا دکانوں کے باہر امام کی اقتدا میں نماز پڑھیں، اگر اگلی صفحے نظر آئے نماز ہوگی ورنہ نہیں۔ کعبے پر پہلی نظر، ہاں جب اپنے ملک سے آتے ہیں تو جب سب سے پہلے کعبے پہ نظر پڑے، جو دعا مانگو انشاءاللہ قبول۔ ویسے تو آپ دوسری دفعہ بھی آئے مانگتے ہیں، وہ بھی ایک قسم کی پہلی نظر ہی ہے، اصل وہ ہے۔ میں عمرے کے لیے آیا ہوں، انڈیا سے ہوں، ایک ہم ظلم ہے، ان کی کمائی حلال نہیں ہے، ان کے کھانا کھا سکتے ہیں، وہ کافر تو نہیں ہے۔ اگر ہم 2-3 طواف اکٹھے کر لیں، بعد میں 2 رکعت پڑھیں، وہ بھی جائز ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کی مشکلات آسان فرمائیں، درجات بلند کریں۔ اور حضرت محمد شفیع صاحب اور صوفی اقبال صاحب، حضرت رکھیے، اللہ تمام بزرگوں کے قبروں پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائیں اور سب کے درجات بلند فرمائیں۔ میں پاکستان سے آیا، سب رکن پورے کیے، اس کے اندر جو مسجد عائشہ کیا، وہاں سے عمرہ کیا۔ اب ایک دن کے بعد تھے 10 ڈے ہے، تو میں کیا بالکل ایک دن کے بعد ہوئے آدھے دن اس کا پھروانا ہوگا۔ اگر نہیں پھروائیں گے اور احرام کھول دیں گے، دم پڑ گئی اور پھر اس کو بھی پھروانا پڑے گا۔ شریعت کے علم نہیں ہے، مسجد عائشہ کا علم ہو گیا، باقی شریعت کا تمہیں علم نہیں، کیسے علم نہیں؟ بہانے کیوں بناتے ہو؟ بالکل دم پڑ گیا ہے۔ اگر ہم زمزم سے کفن دھو کے لے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے بہرحال ایک محبت ہے۔ حدود مسجد حرام کی باہر سین میں بیٹھ سکتے اور اندر عمارت کے اندر نہیں آ سکتی ہے۔ تمام اور عمرہ کسی فوج شدہ کر سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں جہاز میں خوشبو والے ٹیشو سے ہاتھ صاف کیے، بالکل اگر دونوں ہاتھ صاف کیے ہیں ٹیشو سے، اس میں خوشبو بھی تیز تھی، دم پڑ گئی۔ اگر حرم میں احرام باندھ کے حرم پہنچے، حرم میں جو دھلائی کر رہے ہوتے اس میں بھی خوشبو والا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ سے لمبی لمبی دعائیں کریں کہ یا اللہ ہماری یہ بہرحال جب طواف کریں بوسہ لیا کریں، طواف کے بغیر حضرت رسول کا بوسہ نہ لیں۔ 3 رکعت وتر کا صحیح طریقہ وہی ہے کہ ایک سلام کے ساتھ پڑھیں جیسے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہم ارزقنا شفاعت نبیک محمد مسجد نبوی میں اگر 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملے تو اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیتے ہیں، بڑی فضیلت ہے۔ نہ ملے تو کوئی بات نہیں۔
عالم اسلام کے لیے دعائیں کریں، خاص طور پہ مسلمان جو ہمارے کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، بہرحال علماء نے لکھا ہے جو داڑھی مڈاتا ہے مدینہ نہ جائے، ان کی کیا جائے، لیکن استغفار کریں، توبہ کریں، تمام دینی مدارس کے لیے دعائیں کریں، اور حرم میں جو کھانا باہر تقسیم ہوتا ہے، دعائیں کریں۔ بہرحال آپ سید ہیں، حسین ہیں، حسینی ہیں، کوئی بھی ہیں، کھا سکتے ہیں، یہ کوئی زکوٰۃ کا مال نہیں ہے۔ متعدد غلطیاں ہوں، دیکھنا پڑے گا کہ غلطی کیا کیا ہے۔ احرام کی حالت میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے۔ عمرے کے لیے طواف کرتے ہوئے 2 سے 3 چکر کے بعد حتیم کے اندر نفل ادا کریں، بالکل طواف بھی نہیں ہوگا۔ طواف میں اشارہ کرنا بھول گئے کوئی بات نہیں۔ عمرے کی صفا دوڑتے ہوئے ٹانگیں چھلنے سے خون یا پیپ نکل آئے کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ سادہ تیل لگا لیا کریں۔ عمرے کے بعد عورتوں کے لیے نماز پڑھنا حرم میں افضل ہے یا ہوٹل میں افضل ہے، لیکن چند دن کے لیے آئی ہیں تو حرم سے ان کو روکیں بھی نہیں۔ بہرحال ویڈیو نہ بنائیں۔ عمرے کا احرام حدود حرم سے نہیں باندھ سکتے، حدود حرم کے باہر سے باندھنا ہوگا، مسجد عائشہ سے باندھیں، جیرانہ سے باندھیں۔ اگر کوئی عورت اپنے ایام پورے کر کے عمرہ کر رہی تھی کہ حیض آ گیا، اپنے اگر ایام پورے کر لیے تھے اس نے، پھر حیض آ گیا تو عمرہ چھوڑ دے، پھر پاک ہو کے مکمل کرے۔ طواف کے درمیان وضو ٹوٹ جائے تو طواف چھوڑ دیں، وضو کریں، پھر آگے طواف شروع کریں۔ اگر کوئی آدمی انڈیا سے آیا ہے عمرے کے لیے، پھر مسجد جیرانہ ویسے گیا دیکھنے کے لیے، تو کوئی عمرہ ضروری نہیں، کرو تو کر سکتے ہو۔ طواف بطاف والی جگہ میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، طواف والے آگے گزرتے ہیں، ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ من مكة حبيبي نور سطع المدينة